अब मैं आता हूं बजट के दूसरे हिस्से के केस में खैबर पुख्तनख्वा के लिए क्या है। मिस्टर चेयरमैन, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को हुकूक दिए हैं। मैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए जो मेरे सूबे के हुकूक हैं वो इस बजट में देखूंगा कि वो मिले हैं या नहीं। नंबर एक, इसमें सूबे के पानी का जो मसला है, 1991 के वाटर एकॉर्ड के मुताबिक 5 मिलियन एकड़ फीट खैबर पुख्तनख्वा के सूबे का पानी का हिस्सा था, और इसमें 1991 में फेडरल गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हर सूबे को एक स्कीम बना के देंगे ताकि वो अपने सूबे के पानी को इस्तेमाल कर सकें। सब सूबों में बन गई सिवाय खैबर पुख्तनख्वा। हमारा चश्मा, राइट बैंक, लेफ्ट कैनाल अभी तक नहीं बन सका। हम 2 एकड़ फीट पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और 3 एकड़ फीट डाउन स्ट्रीम जाता है। 3 एकड़ फीट पानी अनयूटिलाइज है। 1991 से 2013 तक खैबर पुख्तनख्वा को इससे जो नुकसान हुआ है वो 112 अरब रुपए है। 112। इसलिए पहली चीज तो यह है कि इस बजट में जो हमारी पानी का हिस्सा है उसको यूटिलाइज करने के लिए स्कीम, यकीनी स्कीम, वो इंश्योर की ये होनी चाहिए। मुझे वादा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उस वादे के पीछे जो एक बजट और फंडिंग होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। और हमें जो 112 अरब रुपए सिर्फ 2013 थे, हमारी इजाफी पानी का इस्तेमाल का जो पैसा है, जो मुनाफा है या जो उसका रकम है, वो वफाक की जिम्मे बनती है कि वो खुद और सूबों से ले। नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 151 बेनसूबाई तिजारत की बात करता है। मिस्टर चेयरमैन, हमारे खैबर पुख्तनख्वा में 5 मिलियन टन गंदम हमारी जरूरत है सालाना। 1.2 मिलियन टन गंदम हम पैदा करते हैं 25%, 3.75 मिलियन टन हम खरीदते हैं 75%। हम डिपेंडेंट हैं गंदम के लिए दूसरे सूबों के ऊपर। अब हमें इजाफी पानी जो चश्मा, राइट बैंक, लेफ्ट कैनाल, अगर 3 मिलियन एकड़ फीट हमें इस्तेमाल की इजाजत और सहूलत दी जाती तो खैबर पुख्तनख्वा एक फूड बास्केट होता, वो खुद कफील होता अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ पंजाब से खैबर पुख्तनख्वा के ऊपर गंदम की तरसील के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है जो कि मावराई दस्तूर है। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मैं इस ईवान के तवस्सुत से मुतालबा करता हूं कि 3 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है 1991 से अब तक, और उसके बाद हमें चश्मा, राइट बैंक, लेफ्ट कैनाल नहीं बनने दिया गया हमारा, और उसके बाद गंदम की तरसील के ऊपर पाबंदी। ये आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यह खिलाफ वर्जी है जो कि आजादाना तिजारत और सामान की नक्ल हमल सूबों के दरमियान उसकी इजाजत देता है। इसलिए आर्टिकल 151 may be strictly implemented by all the federating units. No province should take any legislative or executive action restricting free trade and inter-provincial movement of goods, especially wheat. इसलिए मेरा दूसरा जो एक चीज है वो बजट के अंदर नजर नहीं आ रही, हमारी इजाफी पानी के ऊपर हमें सहूलत देना कि हम उसको इस्तेमाल कर सके और अपने सूबे को फूड बास्केट बना सके। नंबर 3, आर्टिकल 153। अब आर्टिकल 153 जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को डील करता है, और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में जो सेक्टर्स आते हैं उनके हवाले से पॉलिसीज बनाना, सुपरविजन और कंट्रोल की बात करता है। लिहाजा मुझे बजट में यह नजर नहीं आया कि SNGPL, PPL, AEDP, PESCO, CPPA, NTDC, PSO, GHPL, PASDEC जैसे वफाकी इदारों में खैबर पुख्तनख्वा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रॉपर नुमाइंदगी हो। कुछ इदारों में है नुमाइंदगी, लेकिन अक्सर इदारों जो वफाकी इदारे हैं और जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में आते हैं, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के दायरे में आते हैं, उसमें खैबर पुख्तनख्वा की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नुमाइंदगी नहीं है। नंबर 4, बिजली का खालिस मुनाफा। आर्टिकल 161(2) ये बिजली का खालिस मुनाफा AGN काजी फार्मूला, आफ्ताब गुलाम नबी काजी, जिसको काजी कमेटी मेथोडोलॉजी KCM कहा जाता है, उसके तहत हमें दिया जाता है। और इस AGN काजी फार्मूले को 4 दस्तूरी इदारों ने एंडोर्स किया है, कैबिनेट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, नेशनल फाइनेंस कमीशन ने और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने। इसके मुताबिक मिस्टर चेयरमैन आप अंदाजा कर लें कि 100 जो खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा है वो 128 अरब रुपए 2016 में बनते हैं। और ये मेरा दावा नहीं है,
یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی 41ویں اجلاس 23 دسمبر 2019 کی میٹنگ کی منظور شدہ منٹس ہیں کہ 128 ارب روپے بنتے ہیں صرف ایک سال میں. 2017-18 میں 137 ارب, 2018-19 میں 157 ارب, 2019-20 میں 219 ارب, لیکن ہمیں گزشتہ سال دیے گئے ہیں صرف 21 ارب. اور میں اس پہ دکھ مجھے یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو, مثلا پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی ایک ہی پارٹی کی تھی, لیکن پھر بھی خیبر پختونخوا کو حق نہیں ملا, صرف 21 ارب. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, مسلم لیگ کی حکومت ہو, ماضی میں بھی کبھی خیبر پختونخوا کو اس کا دستوری حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا. اس لیے مجھے اس بجٹ کے اندر نظر نہیں آ رہا کہ خیبر پختونخوا کو بجلی کا خالص منافع دیا جا رہا ہے. آرٹیکل 158 جو صوبے کی گیس کے استعمال پر صوبے کو پہلا حق دیتا ہے. مسٹر چیئرمین, یہ بڑی آئی اوپننگ ہے, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہ آپ کے صوبے سے بھی تعلق رکھتا ہے. خیبر پختونخوا 430 mm FCD گیس پیدا کرتا ہے, جبکہ ہماری ضرورت ہے 216. 430 پیدا کرتا ہے, 216 ہماری ضرورت ہے. مسٹر چیئرمین, پنجاب پیدا کرتا ہے 134, ان کی کنزمپشن ہے 1974. اور مسٹر چیئرمین آپ دیکھ لیں, ہمارے صوبے میں ہم پیدا کرتے ہیں 430, ضرورت ہے ہماری, کنزمپشن ہے ہماری 216. صرف 10% خیبر پختونخوا کے عوام کو گیس کی سہولت حاصل ہے. اگر آپ جنگلات کو بچانا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کے, ہر گھر کو گیس دو, تب خیبر پختونخوا کے جنگلات بچیں گے. اور خیبر پختونخوا اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ وہ گیس پیدا کرتا ہے. پہلا حق آرٹیکل 152 یہ خیبر پختونخوا کو دیتا ہے. مسٹر چیئرمین, آپ دیکھیں کہ ہم جو خیبر پختونخوا جو گیس کی پروڈکشن ہے اس کا خرچہ ہے $4 فی MMBTU. جو LNG کے ذریعے سے یہ ہمیں چارج کرتا ہے وہ ہے $22 فی MMBTU. ہمارے پاس ہماری خیبر پختونخوا کی گیس جو کم قیمت ہے وہ موجود ہے, وہ ہمیں نہیں دی جا رہی, اور مہنگی گیس جو ہیں وہ ہمیں دی جا رہی ہے. گزشتہ 10 سال میں کوئی انڈسٹریل ترقی خیبر پختونخوا کے اندر نہیں ہوئی. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ خیبر پختونخوا کی انڈسٹریل سیکٹر جتنا گیس کنزیوم کرتا ہے وہ ہے 40 MMCFD, جبکہ فرٹیلائزر کا ایک کارخانہ جو کنزیوم کرتا ہے وہ ہے 100 MMFCD. 100 mm, گویا پورے خیبر پختونخوا کا انڈسٹریل سیکٹر ایک کھاد کے کارخانے کے 40% گیس کے کنزمپشن کے برابر ہے. یہ ہے خیبر پختونخوا کی صنعتی ترقی. مسٹر چیئرمین, یہ گیس خیبر پختونخوا کا سستا گیس, ارزاں گیس, اور سب سے پہلا حق آرٹیکل 158 کانسٹیٹیوشن کا یہ خیبر پختونخوا کو دیتا ہے, یہ دینا چاہیے. میرے اپنے ضلع کے گدون انڈسٹریل اسٹیٹ وہ صنعتی قبرستان ہے, پشاور صنعتی قبرستان ہے. خیبر پختونخوا میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, اس لیے وہاں کے بچوں کو بھی روزگار چاہیے, وہاں کے لوگوں کو بھی صنعتیں چاہیے, ان کو اپنے گیس پر اس دستور کے مطابق استعمال کا حق جو ہے وہ دیا جائے. اسی طرح مسٹر چیئرمین, آرٹیکل 160 کی جو سب کلاس 1 ہے NFC, اب NFC کی جو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے وہ 1974 میں 20 اور 80 تھی, یعنی صوبوں کو 20% اور وفاق کو 80% ملتا تھا. 2009 میں جو 7th NFC آیا ہے اس میں یہ 44% صوبوں کو اور 56% مرکز کے پاس رہ گیا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ 1974 میں NFC میں KP کا حصہ تھا, خیبر پختونخوا کا حصہ تھا 17%, جبکہ اب یہ 14% ہو گیا ہے. ہماری آبادی بڑھ گئی ہے, خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ مرج ہو گیا ہے. اس خیبر پختونخوا کے فاٹا مرج ہو گیا ہے, فاٹا کے مرج ہونے سے ہماری آبادی بھی بڑھ گئی, ہماری غربت کے انڈیکیٹرز بھی بڑھ گئے, اور اس کے باوجود NFC میں ہمارا حصہ جو ہے وہ 14% ہے. اس لیے خیبر پختونخوا کی 2017 کی سینسس کی آبادی, فاٹا کی مرجر کے بعد اور غربت کی انڈیکیٹرز کے بعد ایک انٹرم NFC ایوارڈ جس میں خیبر پختونخوا کا حصہ جو ہے وہ بڑھائے جائے, وہ خیبر پختونخوا کو دینا چاہیے. اسی طرح مسٹر چیئرمین, نیو مد ڈسٹرکٹ ہیں, آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی ابھی تک TDP ٹیمپرری ڈسپلیس پرسن, وطنی مہاجر, ابھی بھی پختون وطنی مہاجر ہیں, ابھی بھی TDPs ہیں وزیرستان کے اندر اور خیبر کے اندر, افریدی اور کوکی خیل ابھی بھی اپنے وطن میں مہاجر ہیں. 3% NFC کا وعدہ مسلم لیگ نے کیا تھا. میں تارڑ صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں, سرتاج عزیز کمیٹی تھی, انہوں نے 25ویں آئینی ترمیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 3% NFC ملے گا
اور آپ کو 100 ارب روپے سالانہ ترقیاتی کاموں کے لیے ملے گا. 2018 سے اب تک نہ 3% NFC ملا ہے نہ 100 ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے ملے. یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب فراڈ تھا. اسی وعدے کے ساتھ آپ لوگوں نے 25ویں آئینی ترمیم کی تھی اور فاٹا کو مرج کیا تھا. مسٹر چیئرمین, آج وہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہے, کوئی ہسپتال, کوئی یونیورسٹی, کوئی میڈیکل کالج, کوئی کمپلیکس, کوئی اکنامک زون مرجر کے بعد خیبر پختونخوا کے ارسٹوائل فاٹا میں مسٹر چیئرمین نہیں بن سکا ہے. بلکہ اب تو الیکشن کمیشن نے 6 قومی اسمبلی کے حلقے بھی اڑا دیے. 6 قومی اسمبلی کے حلقے. آپ نے تو 25ویں آئینی ترمیم کے تحت 6 قومی اسمبلی کے حلقے لے لیے, لیکن اس میں جو آپ نے 3% NFC دینا تھا, 30,000 لوگوں کو روزگار دینا تھا, 1,000 ارب روپے 10 سالوں میں ترقیاتی فنڈ دینا تھا اور بہت سے اور کچھ دینے تھے, وہ نہیں دیے. تو میرے 6 قومی اسمبلی کے حلقے کیوں ختم کر دیے؟ اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ کی جائے اور قبائلیوں کی یہ حلقے جو ہیں یہ بحال کیے جائیں. اسی طرح مالاکنڈ کا مسٹر چیئرمین, احسن اقبال صاحب کہا کرتے تھے, میں یاد دلانا چاہتا ہوں مسلم لیگ کو, کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے مالاکنڈ ڈویژن کے لیے الٹرنیٹ سی پیک روٹ ڈالا ہے, PTI نے وہ نکالا ہے, اب ان کی حکومت آ گئی, اب مالاکنڈ کو الٹرنیٹ سی پیک روٹ جو ہیں اور چھک درہ کی اکنامک زون جو ہیں وہ دینا چاہیے. اسی طرح جو چھک درہ چترال جو ہائی وے ہے, جو ایگزم بینک سے 5-6 سال پہلے جو منظوری بھی ہوئی تھی, ابھی تک وہ نہیں بن سکا. اسی طرح مسٹر چیئرمین, میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ 2023 تک تو مالاکنڈ جو ہے وہ ٹیکس سے ایگزیمپٹ ہیں, لیکن وہاں جو غربت ہیں, 2 دفعہ سیلاب آئے ہیں, ارتھ کویک آیا ہے, ملیٹنسی ہوئی ہے, فوجی آپریشن ہوا ہے, اس کی یہ ضرورت ہے کہ آپ 2028 تک اس کو استثناء دے دیں ٹیکس سے.